اپنے سننے والوں کو نام کا سلام پہنچے۔ دوستو، بنی امیہ کا دور تھا۔ عراق اور کوفہ، یہ جو علاقے تھے یہ بڑے شور زدہ، جہاں پر کوئی بھی گورنر آتا تو یہ جمعہ کی مسجد کی امامت امرائی کرتے تھے جو حاکم ہوتے تھے علاقے کے۔ چنانچہ گورنر کو امامت بھی کرنی تھی اور خطبہ بھی دینا ہوتا تھا، تو جمعے والے دن یہ شرارتی عناصر مسجد میں ناروا سوالات کرتے حاکم سے، اور پھر بد کلامی بھی کرتے اور کنکریاں پھینکتے۔ ان کا معمول بن چکا تھا۔ گورنر جو بھی بھیجے جاتے تھے وہ حاکم کی یا خلیفہ کی خواہش ہوتی تھی کہ لوگوں پر نرمی کریں، اور تاکہ یہ کسی غلط رویے کے بھیج نہ چڑھیں۔ یہ ان کا رویہ برقرار رہا۔ گورنر تبدیل کر دیا گیا، نیا گورنر آیا۔ اس نے اپنے پگڑی کو ناک اور منہ کے درمیان اس طرح لپیٹا ہوا تھا کہ اس کی شناخت ظاہر نہیں ہو رہی تھی۔ چنانچہ وہ ممبر پر بیٹھا اور پھر بات شروع کرنے والا تھا خطبہ کے سوالات غیر ضروری شروع ہونے لگے۔ لوگوں کے ہاتھوں میں جو شرپسند تھے ان کے ہاتھوں میں کنکریاں مچلنے لگیں کہ اب ہم پھینکیں اس پر، تو دفتن گورنر نے اپنا نقاب جھٹکے سے ہٹایا تو لوگوں کے ہاتھ اسی وقت کانپ کے نیچے کنکریاں گر گئیں۔ انہوں نے کہا، حجاج تو آ گیا۔ چنانچہ مسجد میں موت کی سی سکونت، موت کا سا سکوت طاری ہو گیا۔ دوستو، ہم جس دور سے گزر رہے ہیں ہماری بھی حالت اسی طرح کی ہے۔ ہم کسی بھی شریف آدمی کو یہاں پر نہیں ٹکنے دیتے۔ یہاں پر لوٹ مار والے اور ظالم لوگ، ان کی ہم پوجا کی حد تک غلامی کرتے ہیں، اور کوئی اگر بھلے معنی سے آ جائے جو نرم دل بھی غریبوں کے لیے، ان کے لیے یہی رویہ ہوتا ہے جو عمران خان کے ساتھ ہے۔ تو میں مولانا طارق جمیل صاحب کے کئی بات سن رہا تھا کہ اس قوم کو آئمہ بھی آ جائیں، اگر جنید بغدادی بھی آ جائیں تو وہ ٹھیک نہیں کر سکتے۔ بات ان کی ٹھیک ہے۔ اس قوم کو کوئی ٹھیک کر سکتا ہے تو وہ حجاج بن یوسف جیسا آدمی، جس کے ساتھ جلاد موجود ہو اور وہ اشارے کا منتظر ہو کہ کس کی گردن اتاری جائے۔ یہ رویے ہمارے یہ کسی ایک شعبے تک محدود نہیں، سوائے ہماری افواج کے باقی یہ ہر جگہ پر موجود ہیں۔ ان کا علاج ایک ہی ہے۔ یہ ایسا نہ ہو کہ اپنے مسلمان حجاج کی اگر ہم خواہش نہ کریں تو پھر کوئی کافر حجاج نہ آ جائے۔ علامہ اقبال نے اسی لیے کہا تھا انہی کے متعلق کہ اللہ کے نشتر ہیں تیمور ہوں یا چنگیز۔ تو اس قوم کو کسی نشتر کی انتظار ہے، ورنہ یہ نہیں سدھریں گے۔ ان میں جو جرائم موجود ہیں وہ اور زیادہ پھلے پھولیں گے۔ اس کے مقابلے میں آپ ترکوں کو دیکھیں۔ ترکوں نے 70 سال 100 سال ظلم و بربریت برداشت کی، اسلام ان کے دلوں سے کھرچنے کی کوشش کی جاتی رہی۔ انہوں نے جب اس میں ان کو تھوڑا سا وقفہ ملا تو اسلام ایک آبشار کی طرح پھوٹ پڑا۔ ان میں نہ کوئی بریانی پر بکنے والے ہیں، نہ کوئی چوروں ڈاکوں پر نعرے لگانے والے ہیں، نہ ان پر پھول ڈالنے والے ہیں۔ یہ ہے ہمارا اور ترکوں کا فرق۔ ہاں، ایک چیز ضرور ہے، وہ ہے میری فوج اور میری ترک فوج، اور میں جب بھی یاد کروں گا یہ اسی معاشرے سے نکلنے والی فوج ایسی بھی ہو سکتی ہے، یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ
کہ جیسے گندے معاشرے سے ایسے عظیم سپوت جو اپنی جانوں کی قربانیاں دیں. میں آئندہ سے ترپاک یا پاک تر یہ اس فوج کا نام رکھوں گا. میرے نزدیک پاکستان اور ترک فوج میں کوئی فرق نہیں ہے. ان کو آئندہ آنے والے جیسے احادیث میں مارکے مل کر لڑنے ہیں. ان کے علاوہ مسلموں میں ان کا کوئی ساتھی نہیں. ہاں، غیر مسلموں میں ہمارا سب سے قابل اعتماد عظمت و دوست چائنا ہے اور ہم ہی نے مل کر ان سے مقابلہ کرنے. ہاں، یہ دیکھنے پائیں کہ کوئی بھی ان تینوں میں دراڑ نہ ڈال سکے. تو جب تک ہم لا الہ الا اللہ کے پرچم تلے کھڑے رہیں گے ناقابل شکست رہیں گے.